بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی میری اس ویڈیو کا ٹاپک دودھ اور انجیر کے بارے میں ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ دودھ اور انجیر کو اکٹھا استعمال کرنے کے کیا فائدے ہیں اور ان کو استعمال کرنے کا کیا طریقہ ہے۔ دوستو، وہ لوگ جو جسمانی طور پر کمزور ہیں یا وہ لوگ جو دماغی طور پر کمزور ہیں یا ایسے لوگ جن میں خون کی کمی ہے، اور ان لوگوں کے لیے دودھ اور انجیر کا استعمال بہترین ہے۔ جو لوگ دماغی کام کرتے ہیں اور کام کرتے ساتھ ہی تھک جاتے ہیں، اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں۔ لاغر دبلے پتلے جسم کو موٹا کرتی ہے اور جسمانی کمزوری کے ساتھ ساتھ دماغی کمزوری کو بھی دور کرتی ہے۔ دوستو، اس سے پہلے کہ میں آپ کو دودھ اور انجیر کے فائدے اور استعمال کا طریقہ بتاؤں، جو لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری اس طرح کی لیٹسٹ ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں۔ دوستو، انجیر وہ پھل ہے جسے جنت کا پھل بھی کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے انجیر کی قسم کھائی ہے اور قرآن مجید کی سورۃ 3 میں 3 چیزوں کی اکٹھی قسم کھائی ہے جن میں انجیر، زیتون اور طور سینا شامل ہیں۔ دوستو، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ انجیر کے اندر پروٹین، معدنی اجزاء، شکر، کیلشیم اور فاسفورس بہت زیادہ مقدار میں پائی جاتی ہے۔ دونوں قسم کی انجیر یعنی خشک اور دودھ کے ساتھ تر انجیر وٹامن اے اور وٹامن سی کی کافی مقدار رکھتی ہیں۔ وٹامن بی اور وٹامن ڈی قلیل مقدار میں ہوتے ہیں۔ ان اجزاء کے پیش نظر انجیر ایک مفید غذائی دوا کی حیثیت رکھتا ہے۔ اسی طرح دودھ کے بھی بہت سے فوائد ہیں۔ دودھ میں بھی کیلشیم اور وٹامنز کافی مقدار میں موجود ہوتے ہیں۔ جب ان دونوں چیزوں کو ہم اکٹھا کر کے استعمال کریں گے تو اس کے بہت زیادہ فوائد حاصل ہوں گے۔ انجیر کو دودھ میں ابال کر استعمال کرنے سے چہرہ صاف اور سفید ہو جاتا ہے۔ انجیر کا شمار عام اور مشہور پھلوں میں ہوتا ہے۔ دوستو، عام پھلوں میں انجیر کا پھل سب سے نازک پھل ہے اور پکنے کے بعد خود ہی نیچے گر جاتا ہے۔ دوستو، یہ پھل نرم اور ملائم اور کھانے میں خوش ذائقہ ہوتا ہے، اس لیے ہر عمر کے لوگوں میں اسے پسند کیا جاتا ہے۔ عرب ممالک میں خاص طور پر اسے پسند کیا جاتا ہے۔ انجیر پاکستان میں بکثرت دستیاب ہوتی ہے اور اسے ڈوری میں ہار کی شکل میں مارکیٹ میں بیچا جاتا ہے۔ انجیر میں موجود بہت سے اجزاء کے پیش نظر انجیر ایک مفید اور غذائی دوا کی حیثیت رکھتا ہے، اس لیے عام کمزوری بخار میں اس کا استعمال اچھے نتائج کا حامل ہوتا ہے۔ انجیر کو بطور میوہ بھی استعمال کیا جاتا ہے اور بطور دوا بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ انجیر اور دودھ قابل ہضم ہے اور فضلات کو خارج کرتا ہے، گندے مواد کو جسم سے باہر نکال کر حرارت کی شدت میں کمی کرتا ہے۔ یہ دودھ جگر اور تلی کے سدوں کو کھولتا ہے۔ دوستو، انجیر اور دودھ کا اکٹھا استعمال کرنے سے گردہ اور مثانہ میں سے پتھری تحلیل ہو جاتی ہے یعنی نکل جاتی ہے، زہر کے مضر اثرات سے بچاتا ہے۔ اگر بخار کی حالت میں مریض کا منہ بار بار خشک ہو جاتا ہو تو اس کو دودھ میں پکی ہوئی انجیر کھلائیں، یہ تکلیف بالکل ختم ہو جائے گی۔ دوستو، انجیر اور دودھ کو نہار منہ پینا بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ اگر انجیر کو دودھ میں پکا کر پھوڑوں پر باندھے جائیں تو پھوڑے جلدی پھٹ جاتے ہیں۔ انجیر کو دودھ میں بھگو کر رکھیں یا دودھ میں ابال لیں اور چند گھنٹے بعد اس کو کھانے سے دائمی قبض دور ہو جاتی ہے۔ جن لوگوں کا گلا بیٹھ جاتا ہے ان کے لیے یہ بہترین چیز ہے۔ سردی کے دنوں میں بچوں کو خشک انجیر دی جائے تو ان کی نشوونما کے لیے بے حد مفید ہے۔ انجیر اور دودھ زیادہ ہضم ہے یعنی معدے کو ٹھیک کرتے ہیں اور غذا کو ہضم کرتے ہیں۔ دودھ میں بھی کیلشیم کی کافی مقدار، پروٹین کی کافی مقدار پائی جاتی ہے، اس لیے دونوں چیزیں دانتوں کے لیے بھی بہترین ہیں۔ جن لوگوں کا وزن کم ہے اور دماغی کام کرنے والوں کے لیے یہ انجیر بہترین تحفہ ہے۔ اس کو خشک حالت میں بھی کھایا جا سکتا ہے مگر بہتر طریقہ اس کو دودھ کے اندر ابال کر کھانے کا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد چند دانے انجیر کھانے سے بہت زیادہ غذائیت حاصل ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ قبض کا بھی مکمل طور پر خاتمہ ہو جاتا ہے۔ انجیر اور دودھ کھانسی، دمہ اور بلغم کے لیے بہت زیادہ مفید ہے۔ انجیر کھانے سے منہ کی بدبو ختم ہو جاتی ہے۔ دوستو، جن لوگوں کے بال گرتے ہیں، جن لوگوں کے بال کمزور ہیں یعنی دماغی کمزوری کی وجہ سے بال گرنا شروع ہو گئے ہیں یا خشکی سکری ہو گئی ہے، ان کے لیے یہ بہترین نسخہ ہے۔ انجیر اور دودھ کا استعمال باقاعدہ کریں، انشاءاللہ یہ تمام مسائل حل ہو جائیں گے اور آپ کے بال گرنا بند ہو جائیں گے۔ انجیر کو دودھ کے ساتھ استعمال کرنے سے رنگت نکھرتی ہے اور جسم فربا ہوتا ہے، صحت مند ہوتا ہے۔ دوستو، سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ انجیر اور دودھ خون کے سرخ ذرات میں اضافہ کرتا ہے اور زہریلے مادوں کو خون سے نکال دیتا ہے اور خون کو صاف کر دیتا ہے۔ نہ صرف یہ نیا خون پیدا کرتا ہے بلکہ پرانے خون کو بھی صاف کرتا ہے۔ جن لوگوں کے کمر میں درد ہے ان کے لیے بھی انجیر بہترین نسخہ ہے۔ اس کے لیے آپ 2 طریقوں سے یوز کر سکتے ہیں۔ انجیر کے 3-4 دانے روزانہ کھانے سے درد سے نجات مل جاتی ہے، اور اگر آپ انجیر کو دودھ کے اندر ابال کر استعمال کریں گے تو بھی بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ بواسیر کی شکایت کے لیے انجیر کا استعمال نہایت مفید ہے۔ اس کے استعمال سے پرانی بواسیر کا بھی خاتمہ ہو جاتا ہے۔ دوستو، اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ انجیر کیسی لینی چاہیے اور کس طرح کی لینی چاہیے۔ اصلی انجیر کی کیا پہچان ہے؟ انجیر تازہ اور نرم لینی چاہیے۔ کالی اور سوکھی انجیر میں بعض اوقات کیڑے موجود ہوتے ہیں، اس لیے جب بھی آپ انجیر کا پھل لیں تو اس کو سب سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ وہ صاف اور نرم ہے۔ اگر آپ کو اچھی لگے تو پھر لیں،
اور خراب کالی اور کیڑوں والی انجیر لینے سے بہت زیادہ نقصان بھی ہو سکتا ہے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ انجیر کسی اچھی دکان سے لیں تاکہ آپ کو اچھی سے اچھی چیز مل سکے۔ دوستو اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ انجیر اور دودھ کو بنایا کس طرح جاتا ہے۔ آپ نے ایک گلاس دودھ کو ایک برتن میں ڈال کر بوائل کرنے کے لیے رکھ دینا ہے اور ساتھ ہی اس میں 4 عدد انجیر کے دانے ڈال دینے ہیں اور اس کو اچھی طرح بوائل کرنا ہے۔ بوائل کرنے کے بعد آپ ضرورت کے مطابق اس میں چینی ڈال سکتے ہیں، اگر آپ چینی کے جگہ شہد کا استعمال کریں تو بہت زیادہ بہتر ہوگا۔ پھر دودھ کو پی لیں اور انجیر کو چبا چبا کر کھائیں، انشاءاللہ بہت زیادہ فوائد حاصل ہوں گے۔ دوستو یقیناً یہ معلومات آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوگی۔ دوستو اللہ حافظ، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں۔